ہم آپ کو پچھلے 8 سال کی ایک جھلک دکھائیں گے کہ کیسے ہم مقدموں، جیلوں، ہتھ کڑیوں اور حملوں کے سامنے ثابت قدم رہے۔ وہ سب جو ہمارے خلاف صف آرا رہے، ان سے آخر ہماری لڑائی ہے کیا؟ ہم آخر یہ جد و جہد کر کس لیے رہے ہیں؟ پروگرام تو ایئر کنڈیشن سٹوڈیوز میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحافت تو خود کو اور اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالے بغیر بھی ممکن ہے۔ پاکستان میں موجود بدنما دھبوں کو مٹانے کے لیے چہرے پر زخم سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ملک کی بہنوں اور بیٹیوں کو زندگی کے عذابوں سے رہائی دلوانے کے لیے خود جیلوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ملک کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیکھنے کی آرزو میں اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان سب باتوں کا جواب آپ کو شاید اس ایک بات سے مل جائے کہ 8 سال کی ان ماروں، گالیوں، دھمکیوں اور حملوں کے نتیجے میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جس میں نے خود کسی بھی حملہ آور کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہو۔ ہاں، اس نے جو جرم کیا یا اس کے جس غلط کام کو سریام کی ٹیم نے بے نقاب کیا، قانون اگر خود اسے اس کی سزا دینا چاہے تو فبہا، لیکن میں نے آج تک کبھی اسے ذاتی لڑائی نہیں سمجھا۔ خود پر اٹھنے والے ہر ہاتھ اور ماں بہن کی گالیاں دیتی ہر زبان کو دل سے معاف کیا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ شاید اسی سے معاشرے میں مثبت رجحانات کے فروغ میں میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ شاید اسے دیکھ کر ہی کوئی ایک شخص درگزر کرنا سیکھ لے، شاید اسی وجہ سے کوئی یہ جان لے کہ بدلے، انتقام اور قانونی کارروائی کا اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہوتا ہے۔ آج کا سریام پچھلے 8 برسوں میں ٹیم سریام پر ہونے والے تشدد کے نام کرنے کا خیال ہمیں لاہور میں پیش آنے والے حالیہ واقعے سے آیا، جس میں سریام فائرنگ کرتے کچھ نوجوانوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں جسم کے باقی حصوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی زخم آئے۔ میرے ساتھ موجود میرے دوست شکیل زیدی اور شعیب شاہد بھی حملہ آوروں کی نفرت اور تشدد کا نشانہ بنے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ آج کے پروگرام میں اس کی تفصیل بھی دیکھیے گا، اور اس سے پہلے کے واقعات کا احوال بھی، اور یہ بھی کہ ان واقعات کے بعد کیا ہوا۔ مجھے صرف جو شروع میں نے آ کے ان سے ریسپیکٹ سے بات کی ہے نا، وہ دکھا دو۔ باتیں اصول بتاؤ، سنے نا۔ ٹوٹے گا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ٹیم سریام کے اراکین ہر ہفتے 2-3 روز مختلف عدالتوں میں ضرور پیش ہوتے ہیں۔ کچھ برس پہلے ریلوے کارگو کے ذریعے غیر قانونی اشیاء کی نقل و حمل ایک سٹنگ آپریشن کے ذریعے بے نقاب کرنے پر اس وقت کے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ٹیم سریام پر سمگلنگ کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس وقت کے چیئرمین ریلوے اور ڈائریکٹر جنرل ریلوے کے کارگو نظام میں موجود خامیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے بے شرمی اور ڈھٹائی سے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرتے نظر آئے کہ ہم نے سمگلر گرفتار کر لیے ہیں۔ دراصل یہ ہمارے وہ نمائندے تھے جنہوں نے کراچی سے ریلوے کارگو کے افسران اور اہلکاروں کو رشوت دے کر بک کی جانے والی غیر قانونی اشیاء لاہور ریلوے اسٹیشن پر وصول کی تھی، اور اس وقت ان کے ہمراہ DSNG بھی موجود تھی، جس پر خود انہوں نے بریکنگ نیوز کی شکل میں ریلوے کارگو کے نظام میں موجود بھیانک ترین خامی کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ کیسے بے وقوف اسمگلر تھے جو خود لائیو نیوز پر بتا رہے تھے کہ ہم نے اسمگلنگ کی ہے۔ سریام کی ٹیم نے جس طرح کراچی سے بکنگ کرائی تھی، وہ تمام چیزیں جو کسی بھی طور پر اسلحہ آپ نے یہ دیکھا، گنز ہے، ریپیٹر ہے، بلٹس ہے، چرس ہے، شراب ہے، یہ چوری کا موٹر سائیکل ہے، مطلب یہ تو چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بہت کامیابی سے پاکستان ریلوے کے تھرو لاہور پہنچ چکی ہیں، اور یہ وہ آفیشیل جو سرکاری گودام ہے، سرکاری جگہ ہے کارگو کی، بالکل اسٹیشن کے اندر، وہاں پہ یہی ریسیو کی گئی ہیں۔ اور اب ریسیو کرنے کے بعد یہاں پر کارگو کے جو درجنوں اہلکار تھے، ان کے سامنے یہ سریام کی ٹیم نے تمام تر چیزیں کھولی۔ بہرحال ٹیم سریام اس وقت ریلوے کے وفاقی وزیر کی ذاتی انا کا نشانہ بنی۔
مجھ سمیت ہمارے باقی اراکین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. ہمارے لاہور کے ساتھی 7 روز تک جیل میں رہے جنہیں بعد ازاں ضمانت پر رہائی ملی اور پھر تقریباً ہر ہفتے عدالت میں پیش ہونے اور گھنٹوں عدالتی کارروائی کے لیے ہر پیشی پر کھڑا رہنے کے بعد 4 سال کی طویل مدت میں اس کیس کا فیصلہ ٹیم سریام کے حق میں ہوا.